السلام علیکم. میرے چینل اسٹوری وِد شاہمین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے. میرے چینل اسٹوری وِد شاہمین کو پلیز 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 سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں. اگر میری اسٹوری پسند آتی ہے تو اسے لازمی میں لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں. آئیے آج کی ایک اور ہارر اور اسکیری کہانی کی جانب پڑھتے ہیں. کرمو تانگے والا. کرمو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتا تھا جس کا شوق تانگا چلانا تھا. سارا دن گھر میں پڑا چارپائی توڑتا اور دن ڈھلنے کے بعد وہ اور اس کی تانگا گاڑی اس کی بیوی کرمو کو سمجھاتی، اللہ تعالیٰ رزق صبح اتارتے ہیں تو صبح کیوں نہیں جاتا؟ جب سورج ماں کی آغوش میں چھپ جاتا ہے جا کے، اس وقت تو اپنی تانگا گاڑی لے کر نکلتا ہے. دیکھ کرمو، ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک تو نے کبھی بھی صبح کا نہیں سوچا. ہمیشہ دن ڈھلنے کے بعد تانگا گاڑی نکالی. بیچارہ جانور. دنیا کے ہر جانور رات ڈھلنے کے بعد سوتے ہیں اور تو اپنا گھوڑا پوری رات تنگاتا ہے. تجھے تو کوئی اتنی خاص سواری بھی نہیں ملتی، تو پھر تو گاؤں کی گلیوں میں اس تانگے کے ساتھ مٹر گش کیوں کرتا ہے؟ کون ہے ایسا جو اس گاؤں میں آئے؟ ارے نیک بخت، ہماری روزی روٹی تو چل ہی رہی ہے. وہ تو مجھے دکھ ہی رہا ہے کرمو. 6 مہینے ہو گئے، ابھی تک تو نے میرا ایک جوڑا نہیں بنایا. سردی سے گرمی اور گرمی سے واپس سردی آ گئی ہے. ایک شال تک نہیں خرید کے دی تو نے مجھے. بس بس اپنی بک بک بند کر، بہت بولتی ہے تو. مجھے پسند نہیں ایک عورت جس کے منہ میں اتنی کس بھر کی زبان ہے. میرے سامنے چلائے یہ جو میرے ہاتھ میں تانگے کی چابک ہے نا، اتنی زور سے تیری کمر پر ماروں گا تو تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. کرمو کی بیوی منہ پر ہاتھ رکھ کے اندر بھاگ گئی تھی. جا اب اندر جا کر خوب آنسو بہا اور مجھے بد دعائیں دے، اور اگر میرا آج ایک بھی کام نہ ہوا نا تو پھر رات کو اپنی کمر سیدھی رکھنا. تجھے گھوڑے کے چنے نہ چبوا دیے نا میں نے آج تو میرا نام کرمو نہیں. وہ نوشین کو 100 باتیں سنا کر گھر سے نکل گیا تھا اور نوشین چارپائی میں اوندھے منہ کیے روئے جا رہی تھی. نوشین نے 8 جماعتیں پاس کی تھیں. اس کو تو پڑھائی کا بے پناہ شوق تھا، لیکن اس کا باپ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا. نوشین کی ماں بہن بھائی نہ تھے، وہ اکلوتی تھی. بہت چھوٹی عمر میں نوشین کے باپ نے موت کے خوف سے اپنے دوست کرمو سے نوشین کی شادی کر دی تھی. کرمو نوشین سے عمر میں اس کے باپ کے برابر تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے اپنے باپ کی عزت کو لیے کرمو کے گھر آ گئی اور ہمیشہ اس کی تابعدار بن کر رہی. لیکن کرمو صبح سے لے کر شام تک چارپائی توڑتا، کھانستے ہوئے اٹھتا اور پھر اپنی گھوڑا گاڑی لے کر پوری رات گاؤں میں نہ جانے کیا کرتا تھا. 3 سال سے جیسے تیسے نوشین کرمو کے ساتھ گزر بسر کر رہی تھی. اب تو کرمو بھی عمر کے اس حصے میں تھا جس کا پتہ نہیں کہ کب اوپر کی دنیا میں پہنچ جائے. کرمو گھر سے نوشین کو 100 خرافاتیں سنا کر نکل گیا تھا. ٹھنڈ سے کرمو کے دانت بج رہے تھے اور آج گھوڑا بھی کچھ پریشان تھا. اچانک آسمان پر گہرے سیاہ بادل آنے لگے تھے. وہ کچی سڑک سے ہوتا ہوا گاؤں کی گلی گلی گھوم رہا تھا کہ اچانک ہوائیں تیز چلنے لگیں.
یہی نہیں، ایک خوفناک بجلی آسمان پر چمکی اور یکدم بارش نے آ لیا۔ کرمو پھر منہ میں بڑبڑانے لگا، نوشین تو ہے ہی منحوس، اچھا خاصا سو رہا تھا اور اٹھتے کے ساتھ ہی تیری بد زبانی دیکھی اور دیکھ اب ہو گیا نا میرے کام کا ستیہ ناس۔ چل رے گھوڑے، اب واپس گھر کو لوٹتے ہیں، آج تو میں نوشین کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا واپسی گاؤں کے اندر گھوڑا گاڑی لے جانے لگا کہ اچانک اسے سیاہ لباس میں کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ تیز بارش میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ اچانک اس نے ہاتھ بڑھا کر گھوڑا گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ کرمو نے اللہ کا شکر ادا کیا، چلو کوئی سواری تو دکھی۔ گھوڑا مسلسل ہنہنا رہا تھا اور اس سواری کے پاس جانے سے بھی گریز کر رہا تھا، لیکن کرمو بلا خوف و خطر گھوڑے کو تیز تیز چابک مارتے ہوئے اس سواری تک لے گیا۔ جی فرمائیے، کہاں لے جانا ہے؟ اچانک ایک نسوانی آواز بولی، مجھے گاؤں کے باہر والے قبرستان کے پاس چھوڑ دو۔ کرمو یکدم چونکا، خیریت؟ اتنی تیز بارش میں آپ قبرستان جائیں گی؟ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس اپنے کام سے کام رکھو، لے جانا ہے تو بولو ورنہ اپنا راستہ ناپو۔ یہ کہتے ہوئے وہ نسوانی آواز خاموش ہو گئی۔ کرمو نے کندھے اچکائے اور بولا، دیکھو بی بی، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، میں پورے 100 روپے لوں گا، منظور ہیں تو بیٹھ جاؤ، نہیں تو میں چلا، میں دے دوں گی، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے وہ تانگے کے پیچھے جا بیٹھی۔ گھوڑا تھوڑا سا بتکا تھا لیکن کرمو نے اسے سنبھال لیا۔ اب ٹانگا گاڑی قبرستان والے راستے پر چل رہی تھی۔ پورے راستے زور و شور سے بارش ہوتی رہی اور گھوڑا مسلسل بدک بدک کر چلتا رہا۔ آج تو کرمو نے گھوڑے پر چابکوں کی حد کر دی تھی۔ تقریباً 15 منٹ چلنے کے بعد کرمو نے گھوڑے کی لگام کھینچی، اتریے بی بی، آ گیا قبرستان۔ وہ عورت آرام سے اتر کر دھیرے دھیرے قدموں سے قبرستان کی جانب جانے لگی۔ کرمو نے حیرانی سے بولا، او بی بی، میرے پیسے تو دیتی جاؤ۔ لیکن وہ عورت بالکل سنا انسنا کر قبرستان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایک تو تیز بارش نے سب کی کرمو کی حالت خراب کر دی تھی اور دوسری وہ عورت ایسے جا رہی تھی جیسے کہ اسے اس بارش سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ کرمو نے اب تانگا گاڑی سے نیچے چھلانگ لگائی اور زور سے آواز لگائی۔ اچانک تیز ہوا چلی اور اس عورت کے سر سے دوپٹہ کھسک گیا جو کہ مکمل سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دھڑ پر تو سر نہیں، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سر بالوں کی مدد سے پکڑ رکھا تھا اور اس عورت کا سر کرمو نے جب اس کے ہاتھوں میں دیکھا تو مارے خوف کے وہیں بے ہوش ہو گیا۔ ایک خوفناک چیخ اور ہنسی کی آواز کرمو نے بے ہوش ہوتے ہوتے تو سنی تھی۔ صبح جب کرمو کو گاؤں والوں نے اٹھایا اور کرمو بخار سے تپ رہا تھا، جیسے تیسے اسے نوشین کے گھر پہنچایا۔ کرمو کو کئی روز بخار آتا جاتا رہا۔ مارے خوف کے کرمو نے حقیقت تو نہ بتائی، لیکن جب وہ مکمل صحت یاب ہو گیا، اس نے رات کو ٹانگا گاڑی نکالنے سے توبہ کی اور نوشین سے اپنی بدتمیزی کی معافی مانگی اور پھر اس کو اس سرکٹی عورت کے بارے میں سچ بتایا، جسے سن کر نوشین بھی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ لسنرز، اگر آپ کو میری یہ کہانی واقعی پسند آئے، اسے لاسٹ میں لائک کر کے جائیے گا۔ شکریہ۔